اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل اگلی تقریر میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا، میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ناچیز کو روبینہ حمید شکلگار کہتے ہیں۔ میں پچھلے 15 سال سے انجمن خیرالاسلام اردو ہائی اسکول ستارہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہی ہوں۔ تو آئیے بچوں، آج ہم آپ کی کتاب سے غزل نمبر 5 پڑھتے ہیں، جس کے شاعر ہیں معین احسن جذبی۔ آئیے پہلی بات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں جہاں ہمیں راحتیں اور خوشیاں میسر آتی ہیں، وہیں دکھوں اور پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنا غم کسی کو سنا دیں تو دل کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ غزلوں میں غم جانا یعنی محبت کے غم بیان کیے جاتے ہیں، وہیں غم دوراں یعنی زمانے کی مشکلات کا بیان بھی ملتا ہے۔ شاعر اپنے دکھوں کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ ہم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ جذبی کی غزل اسی انداز کی نمائندگی کرتی ہے۔ آئیے جان پہچان کے ذریعے شاعر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ معین احسن جذبی سن 1912 میں مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جھانسی، لکھنؤ، آگرہ اور دہلی میں تعلیم حاصل کی۔ ایم اے پاس کرنے کے بعد ملازمت کی غرض سے مختلف شہروں میں قیام کیا۔ پھر شعبہ اردو کے استاد کی حیثیت سے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے۔ معین احسن جذبی کو بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ فروزاں، سخن مختصر اور غداز شب ان کے شعری مجموعے ہیں۔ انہیں اقبال سمان اور غالب ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا تھا۔ جذبی ترقی پسند اردو کے اہم شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری کا خاص وصف ان کے لہجے کا دھیما پن اور غنائیت ہے۔ سن 2005 میں علی گڑھ میں ان کا انتقال ہوا۔ یہاں پہ ترقی پسند تحریک کی بات چلی ہے تو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ ترقی پسند تحریک ہوتی کیا ہے۔ جیسے اب تک کہ آپ لوگوں نے بہت ساری غزلیں پڑھی ہیں جس میں عشق، عاشق اور محبوب کی بات ہوتی ہے، تو یہ پرانی غزلوں کا پرانی نظم، پرانی نثر جو ہے وہ اسی طرح کی ہوتی تھی کہ جس میں ان باتوں کا ذکر ہے جو خیالی ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی جن، جادو اور پریاں، شہزادہ، راجا، اس کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جس سے وہ غائب ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں۔ تو ایسی داستانیں، مثنویاں لکھی جاتی تھی جو لوگوں کے دل بہلاتی تھی۔ لیکن ترقی پسند تحریک جب آئی، پورے دنیا میں آئی اور اس سے ہمارا اردو ادب بھی جو ہے وہ اچھوتا نہیں رہ سکا، تو اس ترقی پسند تحریک کے دور کے سبب کئی ایسے شاعر اور مصنف ہمارے سامنے آئے جنہوں نے ایسی چیزیں لکھی کہ جس سے ہماری اصلاح ہو سکتی تھی، جو ہماری روزمرہ کی دکھ، درد، پریشانیوں کے بارے میں بات کرتی تھی۔ تو غزل جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ایک تو غزل روایتی غزل ہوتی ہے جس میں عشق، عاشق، محبوب کی بات ہوتی ہے، روٹنا، منانا، دل کا جلانا، ان سب کا ذکر ہوتا ہے، شکوے شکایت ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے ترقی پسند تحریک کے اثر سے آئی ہوئی غزلیں، نظمیں، جس میں روزمرہ کے جو واقعات ہیں اس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ تو جیسے ابھی آپ کو یہاں پہ جذبی کے بارے میں بتاتے وقت لکھا گیا ہے کہ ترقی پسند دور کے شعراء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک جذبی کی ہی غزل سناتی ہوں، بہت اچھی ہے، میری پسندیدہ ہے، آپ کو بھی ضرور پسند آئے گی، اور یہ مثال ہے، جدید اردو غزل کی مثال ہے یہ، اس لیے میں آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں۔ مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جینے کی تمنا کون کرے، مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جینے کی تمنا کون کرے، یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، اب خواہش دنیا کون کرے،
جب کشتی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنا کس کو تھی؟ جب کشتی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنا کس کو تھی؟ اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے؟ جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے؟ دنیا نے ہمیں چھوڑا جذبی ہم چھوڑ نہ دیں کیوں دنیا کو، دنیا نے ہمیں چھوڑا جذبی ہم چھوڑ نہ دیں کیوں دنیا کو، دنیا کو سمجھ کے بیٹھے ہیں اب دنیا دنیا کون کرے۔ تو دیکھیے بہت اچھی غزل ہے اور جدید غزل کی بہترین مثال ہے، اور ایسی ایک غزل آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں غزل کو پڑھوں اور اس کی تشریح کروں، میں آپ لوگوں کو غزل کی تعریف سے آپ لوگوں کو ایک بار روبرو کرانا چاہتی ہوں، یاد دلانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو۔ 6 یا 7 اشعار پر مشتمل نظم کو غزل کہتے ہیں۔ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ غزل کا پہلا اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، جیسے آپ کی غزل ہے یہاں پہ گھبرایا کیے سمجھایا کیے، اس طرح ہم قافیہ ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح کا دوسرا شعر بھی ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غزل میں جہاں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں، اور عام طور پر یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں کے غزل میں یہاں پر جذبی نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے آخری شعر میں، تو جہاں پر بھی تخلص استعمال ہوتا ہے وہ غزل کا مقطع کہلاتا ہے، لیکن عام طور پر یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے۔ چلیے غزل کی طرف بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عیش میں کیوں خوش ہوئے کیوں غم سے گھبرایا کیے، عیش میں کیوں خوش ہوئے کیوں غم سے گھبرایا کیے، زندگی کیا جانے کیا تھی اور کیا سمجھا کیے، ناخدا بے خود فضا خاموش ساکت موج آب، اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کیے، وہ ہوائیں وہ گھٹائیں وہ فضا وہ اس کی یاد، ہم بھی مضراب علم سے ساز دل چھیڑا کیے، مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، ایک سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑپا کیے، کاٹ دی یوں ہم نے جذبی راہ منزل کاٹ دی، کاٹ دی یوں ہم نے جذبی راہ منزل کاٹ دی، گر پڑے ہر گام پر سمجھا کیے۔ دیکھیے بہت اچھی ہے، ہر شعر جو ہے جیسے غزل کی خوبی ہوتی ہے کہ غزل کا ہر شعر معنی کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، ایک شعر کو سمجھنے کے لیے دوسرے شعر کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ جو غزل آپ کے سامنے ہے ہر مکمل تو ہے ہی، لیکن ہر شعر اپنے آپ میں ایک پیغام لے کر آ رہا ہے، ایک زندگی کا اصول آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے ہم لوگوں کو۔ چلیے تشریح کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عیش میں کیوں خوش ہوئے کیوں غم سے گھبرایا کیے، زندگی کیا جانے کیا تھی اور کیا سمجھا کیے۔ اب یہاں پہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں عیش کا مطلب ہوتا ہے خوشی، عیش و آرام، اور غم دونوں چیزیں جو ہیں وہ خوشی اور غم کا یہاں پہ بڑا اچھا طریقے سے استعمال کیا ہے ان لفظوں کا شاعر نے۔ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی فطرت ہوتی ہے نا، ہم کو کوئی بات اچھی لگ جائے، کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو ہم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر تکلیف آ گئی، چوٹ لگ گئی، پریشان ہو گئے تو گھبرا جاتے ہیں، کوئی مصیبت آ گئی تو اس کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ اب آگے کے مصرے میں کیا کہہ رہے ہیں، زندگی کیا جانے کیا تھی اور کیا سمجھا کیے، تو زندگی کیا ہے یہ ہم سمجھے ہی نہیں، پتہ نہیں زندگی کیا تھی اور ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہیں۔ زندگی کا نام ہی ہے نا خوشی اور غم، جو ہے وہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے خوشی اور غم کا، خوشی کے بعد غم اور غم کے بعد خوشی، جیسے دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو پریشان کرنے والی رات ہے، جو ہر طرف جو ہے وہ سناٹا چھایا ہوا رہتا ہے، خاموشی، ایک خوفناک خاموشی طاری ہوتی ہے، لیکن وہ رات ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی، اس کے بعد دن آتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اور ہم جو ہے وہ بات سے ابھرتے ہیں، اس غم سے ابھرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، ہے نا۔ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ غم کا کوئی وقت ہے، آپ کا کوئی اپنا گزر گیا ہو، چلا گیا ہو آپ کو چھوڑ کر، تو کیا اسی
موقع میں، اسی زمانے میں، اسی 2-4 دنوں کا جو وہ حادثہ تھا آپ کے ساتھ ہوا تھا، کیا آپ اسی میں ہمیشہ قید رہتے ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ وہی پیریڈ میرا ختم ہی نہیں ہوا؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. وقت جیسے بدلتا ہے، کہتے ہیں وقت کے پاس ہر چیز کا علاج ہوتا ہے، وقت ہر زخم بھر دیتا ہے. تو ایسے ہی ہے. عیش میں کیوں، اسی لیے شاید کہہ رہے ہیں کہ عیش میں کیوں خوش ہوتے ہیں ہم؟ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ انسانی فطرت ہے نا. عیش اور آرام مل جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. کیوں خوش ہوتے ہیں ہم خوشی میں؟ کیوں غم سے گھبراتے ہیں؟ اور غم سے گھبراتے کیوں ہیں؟ ہمیں ہماری جو جذبات ہیں اس پہ قابو ہونا چاہیے کہ ہم کو کسی چیز کے لیے کتنا خوش ہونا چاہیے اور کس چیز کے لیے کتنا غمگین ہونا چاہیے. ایک بہت پرانا گیت ہے، اس گیت کی لائنیں یاد آ رہی ہیں مجھے کہ میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا، ہر فکر کو دھوئیں میں اڑاتا چلا گیا، غم اور خوشی میں فرق نہ محسوس ہو جہاں، میں خود کو اس مقام پہ لاتا چلا گیا. تو غم اور خوشی میں ہمیں فرق نہیں کرنا چاہیے. غم کو بھی اتنا ہی اہمیت دینی چاہیے اور خوشی کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے. اور اس طرح زندگی جینے کا طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو یہی اسی بات کو شاعر آگے مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ زندگی کیا جانے کیا تھی، یعنی زندگی پتہ نہیں کیا تھی اور ہم اس کو کیا سمجھ رہے تھے. زندگی وقتی ہے، عارضی ہے، خوشی بھی کچھ پل کی ہوتی ہے اور غم بھی کچھ پل کا ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے خوشیوں کو اپنی زندگی مانتے ہیں اور غم سے دور بھاگتے ہیں. غم، مصیبت، پریشانی جب آتی ہے تو ہم ہاتھ پاؤں ڈال دیتے ہیں، ہم کو کچھ سوچتا نہیں ہے، کوئی حل، کوئی ترکیب سوچتی نہیں ہے کہ ہم اس پریشانی سے باہر کیسے نکلیں. تو ایسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے. تو شاید یہاں پہ سوال کر رہے ہیں لیکن وہ جواب دے رہے ہیں. زندگی کیا جانے کیا تھی؟ تو زندگی کیا جانے کیا تھی سوال کر کے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ زندگی تو یہی ہے، خوشی اور غم کی آمیزش ہے. اور ہم اسے پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے کہ کبھی زندگی میں غم آئے گا ہی نہیں، کبھی کوئی پریشانی آئے گی نہیں، کبھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا ہی نہیں، بس ایسے گڈی سب ہوتا چلا جائے گا اور ہم ایسے ہی بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک پہنچیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. ناخدا بے خود فضا خاموش، ساکت موج یا بہترین شعر ہے یہ. ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کیے. ابھی ناخدا اس کو کہتے ہیں جو ہماری ناؤ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے. اسے آپ اپنا رہنما کہہ سکتے ہیں، اپنے دوست برادر جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں لائف میں. تو ناخدا جو ہماری کشتی کھیتا ہے. اور ہم آگے بڑھتے ہیں. ناخدا بے خود تھا، ناخدا کو کوئی ہوش نہیں تھا، فضا خاموش تھی، ساکت موج آب، ساکت یعنی جس میں کوئی حرکت نہیں ہو، پانی کی موج جو ہے وہ بھی ساکت تھی. اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کیے، لیکن ہم ہماری منزل سے کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ ہم برباد ہو گئے، خراب ہو گئے، ہم رائگاں ہو گئے، ہم ویسٹ ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری ناکامیابی ہے، قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انسان اپنی حالت کا خود ذمہ دار ہے، انسان کے غم کا وہ خود ذمہ دار ہے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے کچھ چیزیں ایسی کرتا ہے جس سے وہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی شاید اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ناخدا کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے میری بربادی میں، وہ بھی بے خود تھا، اس کو بھی کوئی خیال نہیں تھا. فضا بھی خاموش تھی، یعنی کوئی حالات میرے خلاف نہیں تھے، حالات بھی بہت سازگار تھے. حالات میرے یعنی میری کشتی، اگر میں کشتی کو لے جانا چاہتا تو منزل تک لے جا سکتا تھا، ساحل تک لے جا سکتا تھا. موج آب، پانی کی موج، کبھی کبھی پانی کی موج میں جو ہے وہ طوفان آ جاتا ہے سمندر میں اور ہماری کشتی جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن یہاں پہ ایسا بھی کچھ بھی نہیں تھا. موج آب بھی، پانی کی موج بھی جو ہے وہ ساکت تھی، دریا بھی سکون سے تھا، کوئی خوفناک حرکت اس میں نہیں تھی. لیکن پھر بھی میں ڈوبا، میں برباد ہوا، میں فنا ہوا، میں تباہ ہوا. تو شاید نے یہاں پر خود پر بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے خود پر سوچنے کی دعوت دی ہے ہم کو کہ ہم ہماری ہر ناکامیابی کے لیے بہت سارے لوگوں کو
قصوروار ٹھہراتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ امی نے دھیان نہیں دیا، ابا نے بولا نہیں، دوستوں نے بھی بتایا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم اپنی کوششیں، میری کئی کوششوں میں کمی تھی، یہ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے، یہ ہم قبول نہیں کرتے۔ اسی چیز کی طرف شاعر اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں پر ناکام ہیں تو کہیں آپ اپنے گول سے ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے، آپ اپنی غلطی دیکھیے، کہ آپ اپنی کامیابی کی بھی ذمہ داری لیجئے اور ناکامیابی کی بھی ذمہ داری لیجئے۔ اب اگر اس شعر کے پس منظر میں اگر میں آپ کو حالات حاضرہ کے بارے میں بتاؤں تو ہم مسلم ہیں، ہم کو بہت ساری چیزوں کے لیے نا امیدی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وقت اچھا نہیں ہے، لوگ اچھے نہیں ہیں، زمانہ خراب ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے، اس بات کی طرف ہم سوچتے نہیں ہیں، اس بات کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ہم کو سوچنا چاہیے، خوب پڑھنا چاہیے، خوب پڑھنا چاہیے۔ علم ایک ایسی ڈھال ہے، میں تو کہوں گی ڈھال نہیں ہے، وہ تلوار ہے جو آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے۔ جس آدمی کے ہاتھ میں تلوار آ جائے اس کو کوئی مقابلہ کر سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں کر سکتا مقابلہ۔ تو اگر اس زمانے میں آپ کو رہنا ہے اور چیر کر اس ہوا کو آگے نکل جانا ہے تو آپ کے ہاتھ میں علم کی روشنی ہونی چاہیے، آپ کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ وہ ہوائیں، وہ گھٹائیں، وہ فضا، وہ اس کی یاد، ہم بھی مضراب علم سے ساز دل چھیڑا کیے۔ شاعر کا جو ہے وہ مزاج بدل گیا ہے، اب شاعر کو محبوب کی یاد ستا رہی ہے، اور یاد بھی ایسی ہے جو غم سے گھری ہوئی ہے۔ یعنی جب محبوب کی یاد آئے اور محبوب پاس نہ ہو تو سوائے دکھ اور غم کے کوئی اور دوسرے جذبات ہمارے ذہن میں آتے نہیں ہیں۔ تو شاعر کو جب محبوب کی یاد آتی ہے تو شاعر کو ہر بات سے محبوب کی یاد آتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی حال ہے، جذبی کے دل پر تاری۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوائیں، وہ گھٹائیں، یعنی ہوا چلتی ہے، گھٹا دیکھ رہا ہوں میں، اور وہ فضا اور وہ اس کی یاد، یعنی موسم اتنا اچھا ہے، ہوا چل رہی ہے، بڑی خوشگوار ہوا ہے، گھٹائیں گر کر آئی ہیں، اور ایسی آب و ہوا بنی ہے، ایسی فضا بنی ہے، اور اس پر اس کم وقت کی یاد۔ ہم بھی مضراب علم سے ساز دل چھیڑا کیے۔ اور یہ ساری چیزیں، یہ ہوائیں، یہ گھٹائیں، یہ فضا، یہ سب جو ہے میرے غم کو ابھار رہی ہیں، میری یاد کا، میرے پاس جو جدائی کا غم ہے، محبوب کے پاس نہ ہونے کا جو غم ہے، وہ سب کو وہ ابھار رہی ہیں۔ اور ہم بھی ساز دل کا ساز جو ہے انہی چیزوں سے چھیڑ رہے ہیں، یعنی ہم بھی محبوب کو یاد کر رہے ہیں، ہواؤں کے بہانے، گھٹاؤں کے بہانے، فضا کے بہانے۔ چلیے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، ایک سکون دل کی خاطر عمر بھر پاکیے۔ بہت سارے شاعروں نے زندگی کے معنی بتانے کی کوشش کی ہے، زندگی کیا ہے اور زندگی کی سچائی کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ ساری چیزیں، اور ایسی ایک کوشش جو ہے، ایک شعر جب بھی زندگی لفظ آتا ہے ذہن میں تو ایک شعر یاد آتا ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو زندگی جو ہے پانے کی کوشش میں ہم اپنے آپ کو جھونک دیتے ہیں، اور جب زندگی ختم ہوتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کیا یہی ساری چیزیں تھیں جس کے لیے ہم اتنا پریشان ہو رہے تھے، گھر، گاڑی، بنگلہ۔ مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، تو ہم سب کی زندگی کی داستان بھی ایسی ہی مختصر ہے، بالکل مختصر ہے، کچھ کوئی اس میں چھپی ہوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے۔ جب ہم زندگی جی لیتے ہیں، بہت سارے کمپرومائز کرتے ہیں، بہت سارے سمجھوتے کرتے ہیں، اور جب ایک زندگی کی شام بیٹھ کر سوچتے ہیں تو یہی شعر میرے خیال سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، ہماری زندگی کی جو کہانی ہے وہ بڑی مختصر ہے، بڑی شارٹ ہے۔ کیا ہے؟ ایک سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑپا کیے۔ سکون، دل کا سکون پانے کے لیے زندگی بھر جو ہے، عمر بھر جو ہے ہم سرگرداں رہے۔ اس کا سکون ہے، یہ لفظ جو ہے یہ دیکھنے کے لیے بہت چھوٹا ہے، لیکن ہم جو ہے
ہم کو یہ بات کے لیے بہت وقت گزر جاتا ہے زندگی میں کہ دل کا سکون کس چیز میں ہے. ہم دل کا سکون چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں. اچھے اچھے کپڑے پہننا، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، اور پھر لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں ہم ہمارے دل کا سکون کہ یہ مل جائے تو بس، وہ مل جائے تو بس، یہ ہو جائے تو بس، ہے نا. ہمارے بچوں میں، ہمارے والدین کی خوشی میں، ہمارے یہ ساری چیزیں ہمارے دل کا سکون ہم یہ کرتے ہیں اور بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں. لیکن ہم چیزوں میں دل کا سکون ڈھونڈتے ہیں، رشتوں میں دل کا سکون نہیں ڈھونڈتے. ہم کو لگتا ہے کہ ہم ہمارے بچے کو ایک کھلونا لا کر دے دیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا، اور وہ اس کو خوش دیکھ کر ہم خوش ہو جائیں گے، ہمارے دل کو سکون ملے گا. لیکن کسی بھی بچے کے لیے بیش قیمتی کھلونوں سے بڑی چیز جو ہے والدین کا ساتھ ہے. آج کل زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے اور سکون دل کے معنی ہی بدل گئے ہیں. ٹھیک ہے، بچوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہم والدین جو ہیں صرف ان کو ہمارے مارکس سے مطلب ہے، ہم اچھا پڑھائی کریں، ہم کو اچھے مارکس ملیں گے تو امی ابا خوش ہوں گے. امی ابا کی خوشی تمہارے مارکس نہیں ہے، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پہ لکھا ہے کہ تم کو اتنا پرسنٹ ملا ہے، وہ ماں باپ کے دل کا سکون نہیں ہے. جب آپ پڑھ لکھ جاتے ہیں، آپ کچھ بن جاتے ہیں، آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ سوسائٹی کے لیے، اپنے آزو بازو کے لوگوں کے لیے، سماج کے لیے جب ایک مثالی بن جائیں گے آپ کچھ کر کے، تب ماں باپ کو سکون ملے گا. تو میں تو یہی کہوں گی کہ ہم نے چیزوں میں سکون ڈھونڈنا بند کرنا چاہیے. ہم چیزوں میں سکون نہیں ہے، سکون ہوتا ہے رشتوں میں، جذبات میں، احساسات میں، فیلنگ میں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. کاٹ دیے یوں ہم نے جذبی راہ منزل کاٹ دی، گر پڑے ہر گام پر سمجھا کے. ابھی یہاں پر شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں، بہت اچھا میں نے کہا جیسے کہ ہر شعر میں ایک الگ پیغام ہے، ایک زمانے کا، ایک زندگی کا ایک الگ اصول بتایا ہے شاعر نے. تو یہ اصول یہ ہے کہ کوشش کرنا. شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہر گام پر کاٹ دی یوں ہم نے جذبی راہ منزل کاٹ دی، منزل تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہم نے اس طرح کاٹ دیا. اب یہ منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ ہماری زندگی جینے کا طریقہ. تو ہماری زندگی جینے کا جو طریقہ ہے وہ ایسا ہے، تو اس طرح ہم نے اپنی زندگی کاٹ دی کہ گر پڑے ہر گام پر. بہت بار ہوا ایسا کہ ہم کو ٹھوکر لگی، لیکن ہم ہارے نہیں. کہتے ہیں نا کہ ٹھوکر لگنا کوئی بہت بڑا سانحہ، کوئی بہت بڑا حادثہ نہیں ہے آپ کی زندگی میں، لیکن آپ کو ٹھوکر لگی اور آپ اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے، یہ غلط بات ہے. آپ وہیں بیٹھے رہے اور افسوس کرتے رہے کہ یہ نہیں ہوتا میرے ساتھ تو میں زندگی میں بہت کچھ کر لیتا، میں یہ ہو گیا میرے ساتھ اس لیے میری کامیابی جو ہے وہ رک گئی، میں نے دم توڑ دیا، میں نے ہمت ہار لی، میری ہمت ٹوٹ گئی. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. وہی چیز یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ زندگی ہم نے ایسی ہی کاٹی ہے کہ ہر گام پر گر پڑے، ہر جگہ. بہت بار ہوتا ہے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم ناکامیابی ملتی ہے، ہم کو اس کام کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تجربہ نہیں ہوتا. لیکن جب تک کوئی کام کریں گے نہیں تب تک تجربہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو تجربہ حاصل کرنے کے لیے ہم کو کام کرنا چاہیے. اور کام کرنے کے لیے جب ہم سوچتے ہیں تو کبھی کامیابی ملتی ہے، کبھی ناکامی ملتی ہے. تو ناکامیوں کا ذکر کیا ہے شاعر نے یہاں پر کہ ہر گام پر ہم گر پڑے، ہر گام پر سمجھا کیے. ہر گام پر ایسا ہوا، ہر کام کرتے وقت ہر موڑ پر ایسا ہوا کہ میں گر پڑا، لیکن پھر میں سنبھلا اور میں آگے بڑھا. ہر نئے کام میں ایسا ہوتا ہے، کوئی یوں ہی ایسی نہیں آ جاتی کہ میں نے پہلی بار کیا اور یہ ہو گیا، ارے واہ میں کتنا گریٹ ہوں. ایسا نہیں ہوتا. تو ہم کو کرتے کرتے چیزیں آتی ہیں. بچوں کو بہت بوجھ لگتا ہے اشعار کی تشریح کرنا کہ نہیں آتا. ایسا کچھ نہیں ہے، جیسے آپ کو لگتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اردو کے بہت بھاری بھرکم لفظوں کا استعمال کریں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، سادہ سلیس الفاظ میں تشریح کرنی ہے. جیسے میں آپ کو جب تشریح کر رہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا مختصر کا مطلب یہ اور ناخدا کا مطلب یہ. تو اسی طرح آپ کو بتانا ہے کہ شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں، اور لفظوں کے معنی کا استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں کو اس شعر کو 5 یا 6 سطور میں آپ کو اس کی تشریح کر دینی ہے. اس سے زیادہ وقت آپ کو ایک شعر کو دینا
नहीं है, ये बात भी आप जहन में रखें। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप खुद से तशरीह करेंगे, दिलचस्पी से पढ़ाई करेंगे। जितना वक्त आप किताबों से के साथ गुजारेंगे उतनी आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, आप किताबों से दोस्ती कर पाएंगे तो किताबें भी आप पर अपने इल्म के खजाने लुटा देंगी। ठीक है, हम जिस चीज़ को जितना वक्त देते हैं ना, वो चीज़ हमारे लिए उतनी आसान हो जाती है। ये बात हमेशा याद रखिए। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, मेरे वीडियोस को इसी तरह देखते रहिए। अब तक आप लोगों ने बहुत सराहा है मेरे काम को, मेरे वीडियोस को पसंद किया है। आगे भी अपनी इनायतें, अपनी मोहब्बतें इसी तरह मुझ पर और मेरे चैनल पर बरकरार रखिए। मेरे वीडियोस को देखिए, पसंद कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।